نحمد نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الصفات میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، جمع کرو ان ظالموں کو اور ان جیسوں کو۔ سورہ نور میں ارشاد ہوا ہے ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت مگر ان کے شوہر کے سامنے۔ آج ہم نے جو دو لفظ منتخب کیے ہیں وہ سورہ الصفات سے ہیں، وہ سورہ الصفات سے ازواجہم ہے اور سورہ نور سے بعولتہن ہے۔ البال کے لغوی معنی ہوتے ہیں آقا یا مالک، بالت دار کے معنی ہوں گے گھر کا مالک، تو اسی کانٹیکسٹ میں عورت کے مالک کا ذکر ہو رہا ہے۔ مرد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کے اوپر فوقیت دی ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے، قوام ہے یعنی سرپرست ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے۔ مرد کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ عورت کا نفقے کی ذمہ داری لے، اور چاہے عورت اپنا خرچہ خود ہی کیوں نہ اٹھا رہی ہو تب بھی یعنی وہ مرد کے تابع رہے گی، حالانکہ عورت کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں خرچ میں کنٹریبیوٹ کرے، گھر کا خرچہ اٹھائے، یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو بال کے معنی ہوں گے مالک کے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ذمہ داری کے، کیونکہ شوہر ذمہ دار ہے۔ لیکن یہ جو دو مختلف الفاظوں کو چنا گیا ہے شوہر کے لیے ایک جگہ کہا گیا ہے ازواجہم اور دوسری جگہ کہا گیا ہے بعولتہن، تو ازواج میں اور بعولتہن میں کیا بنیادی فرق ہے؟ ازواج کے معنی تو لفظ سے ظاہر ہو رہے ہیں، جیسے ارشاد ہوا ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم، جمع کرو ان کو جنہوں نے ظلم کیا ہے اور ان کے جیسوں کو یعنی جوڑوں کو۔ تو کیا سوال یہ ہے کہ ہاں بیوی کے لیے ہم زوجہ استعمال کر سکتے ہیں؟ کچھ اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ کمزور لفظ ہے، اور کچھ اہل علم کو کہتے ہیں کہ اس کو کہنا ایسا غلط ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ میں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ تو یہاں پر بیوی کو زوج کہا گیا ہے، اس لیے بیوی کو زوجہ کہنا غلط ہوگا۔ ہاں آپ زوجی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ کلاسیکل عربک لینگویج میں استعمال ہوتا ہے ورڈ، جیسے سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا ہے اسی طریقے کا ورڈ آیا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور اسے یحییٰ عطا کیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے صحت مند بنا دیا۔ تو اس آیت میں بھی آپ نے نوٹ کرا ہوگا کہ بیوی کو زوج کہا گیا ہے۔ تو دراصل ازواج مشابہ جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ صاد میں وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور اس کے علاوہ اس کی شکل کی کئی قسمیں، یعنی اس کی ترجمانی یہ ہوگی۔ تو عربی زبان میں آپ ازواج کا ترجمہ اسی طرح ہوتا ہوا دیکھیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں یہ الفاظ منتخب کیے گئے ہیں، کیوں سورہ الگ الگ صورتوں میں ورڈز آئے ہیں؟ جیسے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے کہ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ آگے ارشاد ہوا ہے وہ بعولتہن احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اور اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو واپس لے لیں۔ اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کس کو اختیار دیا جا رہا ہے؟ شوہر کو حق ہے فیصلہ کرنے کا کیونکہ وہ مالک ہے یعنی اونر ہے۔ اس آیت میں شوہروں کے الفاظ کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے، کہا گیا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوا ہے وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اور اگر کسی عورت کو ڈر ہے مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اپنے شوہر کی طرف سے بدسلوکی یا بے رخی کا۔ اب اس آیت مبارکہ میں آپ نے دیکھا کہ کہا گیا ہے کہ مِنْ بَعْلِهَا، اب بعلیہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے شوہر کے لیے کہ شوہر کی طرف سے بیوی کو ڈر ہے بدسلوکی کا، تو یہاں پہ بعلیہ کہا گیا ہے کیونکہ وہ سپیریورٹی سے کام لے رہا ہے یعنی مالک ہونے کی طرح پیش آ رہا ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 دیکھتے ہیں۔ ارشاد ہوا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب طلاق شدہ عورتیں اپنی مدت پوری کر لیں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو ان کو مت روکو دوبارہ شادی کرنے سے ان کے سابقہ شوہروں سے،
اذا تردوا بینہم بالمعروف، اگر وہ آپس میں رضامند ہیں۔ اب یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہا گیا ازواجہن، بولاتہن نہیں کہا گیا ہے۔ تو جب شوہر کو پریارٹی دی جا رہی ہے، اس کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، اس کی حق کی بات ہو رہی ہے، شوہر کو فیصلہ کرنے کا حق دیا جا رہا ہے، تو بولاتہن ہو گیا، یعنی ان کا شوہر ایسا شوہر جہاں ابھی عورت اس کے تابع ہے۔ اور جب طلاق ہو گئی ہے تو قرآن کا حکم ہے کہ مت روکو عورتوں کو ان کے سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کرنے میں، یعنی یہاں عورت اب آزاد ہے، شی ہیز دا اتھارٹی ناٹ ٹو ڈیسائیڈ۔ تو ازواجہن کہا جا رہا ہے، یعنی ان کے شوہر، مگر ایسا شوہر جن کو اب اختیار نہیں ہے اپنی سپرمیسی دکھانے کا، اپنے اقتدار دکھانے کا، اپنی ذمہ داری دکھانے کا، کیونکہ عورت کی طلاق ہو چکی ہے، بس اب وہ کہنے کو شوہر ہے۔ لہذا ازواج کی کنڈیشن میں وہ نہ تو سرپرست ہے، نہ ہی مالک ہے، نہ ہی کلام اس کے لیے ہے، اور نہ ہی اس کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ سورہ نور میں ارشاد ہوا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور نہ ظاہر کریں ان کی زینت سوائے اپنے شوہروں کے۔ اب آپ یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ لِبُعُولَتِهِنَّ استعمال ہوا ہے، لیکن بالکل نئے کانٹیکسٹ میں، یعنی زینت کے ساتھ شوہر کو جوڑا جا رہا ہے۔ دراصل جب آپ ڈکشنری میں اس لفظ کے معنی دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے تبعلت۔ تبعلت کے معنی ہوتے ہیں اطاعت، شوہر کی اطاعت، اور تبعلت آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یعنی بیوی نے اپنی زینت اپنے شوہر کو دکھائی۔ تو جب بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے، اس کا اچھا اخلاق ہے، ان سبھی کے معنوں میں التباعل استعمال ہوتا ہے، اس کو التباعل کہیں گے۔ عربی کی فصاحت اور بلاغت دیکھیے کہ وقت کے حساب سے تبعلت کے معنی ہوں گے وہ سجی یا خوبصورت ہوئی، اور مزید اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کے لیے، اچھا اخلاق کے لیے تباعل استعمال ہوگا۔ اور اس آیت میں عورت اپنے شوہر کے لیے سج رہی ہے، تو ہننا استعمال ہوتا ہے ان کے شوہروں کے لیے۔ یہ سب سے زیادہ مناسب لفظ ہے جو استعمال ہوا ہے، اس لیے بعال کہا گیا ہے شوہر کو، اور بعالہ کہا گیا ہے بیوی کو۔ جی بالکل صحیح، بعالہ ہو سکتی ہے بیوی، کیونکہ وہ شوہر کو محبت سے اپنا بنا سکتی ہے، محبت سے کنٹرول کر سکتی ہے شوہر کو۔ تو جب وہ کنٹرول کر رہی ہے، قابو کر رہی ہے اپنے شوہر کو، تو دیکھیے اب سپرمیسی کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کو بعالہ کہیں گے، کیونکہ شوہر کے اقتدار میں جب وہ ہے تو شوہر بال کہلائے گا، اور جب بیوی کے اقتدار میں شوہر ہے تو وہ بعالہ کہلائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ کیا بنیادی فرق ہے اور کتنا باریک فرق ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے اندر جو حکمت موجود ہے اسے ہم واقف ہوں، اور اس کا ہمارے اندر شوق پیدا ہو تاکہ ہم قرآن سے اور زیادہ محبت کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔